ایک نجی ٹی وی چینل پر اہل سنت کے محترم عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب نے لفظ تشیع اور شیعان علی کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ پہلے آپ یہ کلپ سنیے، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب مشاجرات صحابہ کا ایک سلسلہ ہوا، صحابہ کرام کے آپس میں معاملات ہوئے، تو اس وقت یہ اصطلاح کھڑی ہوئی تھی، یہ کوئی نئی نہیں ہے کہ جو حضرت علی کے ساتھی تھے انہیں کہا جاتا تھا شیعان علی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب جو میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، ایک تو میرے بڑے بھی ہیں اور فضائل اہل بیت کا اکثر دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، مگر یہاں پر کچھ مؤدبانہ گزارش کرتے ہوئے کچھ تاریخی حقائق کو بیان کرنا اور ان کی درستگی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ نے یہ کہا کہ لفظ شیعہ مشاجرات صحابہ کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور جنگ صفین میں جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ شیعان علی کہلائے، اور وہاں سے لفظ شیعہ کی اصطلاح وجود میں آئی۔ میں یہاں پر یہ کریکشن کر دوں کہ شیعہ کا ٹائٹل ہمیں کسی مشاجرات کے نتیجے میں نہیں ملا، بلکہ مولا علی علیہ السلام کے طرفداروں اور محبین کے لیے شیعہ کی اصطلاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان اقدس سے رسول اللہ کے زمانے میں وجود میں آ چکی تھی۔ ہمیں اس ٹائٹل شیعہ پر اس لیے فخر ہے کیونکہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ رسول کہ جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، معتبر شیعہ سنی مصادر میں موجود ہے، کہ جب سورہ بینہ کی 7ویں آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی انتا وشیعتک ھم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ روز محشر کامیاب ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ شیعہ کہلوانا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ایک الگ پہچان ہے جو ہمارے لیے قابل فخر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف الفاظ کے ساتھ بار بار اس جملے کو اپنی حیات طیبہ میں دہرایا ہے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ، یعنی شیعہ کی اصطلاح ایگزسٹ کر رہی ہے رسول اللہ کے زمانے میں، یہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد بننے والی اصطلاح نہیں ہے، اس بات کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت کی 50 سے زیادہ کتب کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور دیکھ لیجئے، حاکم حسقانی حنفی کی شواہد و تنزیل دیکھ لیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جن کی شاید تعداد کم ہی رہی ہو، وہ شیعان علی کہلائے جاتے تھے، اور ان کی پہچان تھی کہ وہ شیعان علی ہیں، اور یہ ان صحابہ کی کوئی اپنی اختراع نہیں تھی، بلکہ یہ حکم رسول کے تحت تھا۔ جن صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت مقداد ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عمار یاسر ہیں، حذیفہ یمانی ہیں، زید بن سوحان ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہم، اور دیگر اصحاب رسول شامل ہیں کہ جو شیعان علی کہلائے جاتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ تو اب اس تاریخی غلط فہمی کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی کریکشن کی ضرورت ہے
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شیعہ فلاں دور میں وجود میں آئے اور شیعہ فرقہ جو ہے وہ فلاں دور کے اندر وجود میں آیا، اس کی درستگی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یعنی شیعان علی زمانہ رسول میں موجود ہیں. شیعہ کی اصطلاح رسول اللہ کے زمانے میں ایگزسٹ کر رہی ہے اور شیعان علی مشہور ہیں رسول اللہ کے زمانے میں. اسی لیے جب ہم فخر سے اپنے آپ کو شیعہ مسلم کہتے ہیں تو یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی بلکہ حکم رسول کے عین مطابق ہے. دیکھیے شیعہ کے ایک معنی فالوور کے ہیں، اتباع کرنے والے کے ہیں، کیونکہ اسلام کی پہلی دعوت عام دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جب تبلیغ کی ابتدا کی تو پہلے ہی دن سے امت پر علی بن ابی طالب کی اطاعت کو واجب کر دیا تھا. یہ مصادر اہل سنت میں بھی موجود ہے، اور یہ کہہ کے واجب کیا تھا کہ حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا. علی میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، اور آج سے علی کی بات سنو اور علی کی اطاعت کرو. تو یہ تو اسلام کی تبلیغ کا پہلا دن ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کی اطاعت کو لازم قرار دے رہے ہیں امت پر. تو جنہوں نے حکم پیغمبر کو تسلیم کیا وہی لوگ زمانہ رسول سے شیعان علی کہلائے اور آج بھی کہلائے جاتے ہیں، اور یہی ٹائٹل ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور نجات کا پروانہ ہے.